اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. قل انما کہہ دیجئے انما میں صرف اعظکم بواحدۃ تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں. یہ تبلیغ کا ایک بڑا ہی نرالا انداز ہے اور قرآن کی بلاغت اور اسلام کے برحق ہونے کی ایک بہترین دلیل ہے. اور جس کو اسلام سمجھ میں آ گیا مگر عمل کی توفیق نہیں مل رہی، اس کے لیے بھی اس میں بہترین دلیل بھی ہے اور ترغیب بھی ہے. دیکھیں، جب ہم کسی کو سمجھاتے رہتے ہیں، نصیحت کرتے رہتے ہیں، تو بہت باتیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو پھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اسلام نے بھی بہت بتایا کچھ ہمیں، یہ نہیں کرو، یہ کرو، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، آخرت ہے، توحید ہے، رسالت ہے، نماز قائم کرو، اللہ کے حقوق پورے کرو، مخلوق کے حقوق پورے کرو. بہت ساری باتیں ہیں. ان باتوں کو یاد رکھنا بھی مشکل. پھر ان باتوں پہ اعتراضات ہوتے ہیں، اسلام نے یہ کہا، اس کا یہ کیوں کہہ دیا، اس میں تو یہ ہے، یہ تو یوں بھی ہو سکتا تھا. 10 قسم کی ٹینشنیں. تو یہ ساری ٹینشنیں آج کی نہیں ہیں، یہ بڑی پرانی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سمجھاتے تھے تو وہ 10 قسم کی پخیں نکالتے تھے وہ لوگ. کبھی کہتے تھے کہ یہ مجنون ہیں، کبھی کہتے تھے ان کے کچھ ذاتی مفاد ہیں، ان کو سرداری چاہیے، کبھی کہتے تھے کہ یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، پیغمبر ہیں تو کھاتے پیتے کیوں ہیں، یہ تو کوئی ماوراء العقل مخلوق ہونی چاہیے. کبھی کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پہ چشمے جاری کیوں نہیں ہو جاتے، یہ بازاروں سے خریداری کیوں کرتے ہیں، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا کھاتے ہیں، بازار میں خریداری کرتے ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں. لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اگر یہ قرآن نازل ہونا تھا تو ایک یتیم پہ نازل کیوں ہو رہا ہے؟ بستیوں میں طائف اور مکہ میں بڑے بڑے سردار موجود ہیں جن کی ایک بڑی وجاہت ہے، پیسہ بھی ہے، عزت بھی ہے، ان پہ کیوں نہیں آ گیا، انہی کو کیوں سلیکشن ہوئی ان کی؟ تو یہ مکہ میں مسلسل 10 12 13 سال یہی بحث، یہ کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں. ٹھیک ہے نا، باتیں بھی انسان تھک جاتا ہے نا سن کے بھی. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، ہر پیغمبر کے ساتھ اسی قسم کی باتیں کی گئی ہیں. جب بھی کوئی پیغمبر آئے تو یہی کہانیاں تھیں لوگوں کے پاس. ہماری طرح کے انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، بیمار کیوں ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. شخصیت پہ بھی اعتراض. اچھا، جو شخصیت پہ اعتراض ہوتے ہیں ان کی نوعیت بھی سب کی ایک ہی جیسی. ہر پیغمبر پہ یہ اعتراض کیا گیا، کھاتے پیتے کیوں ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں، ان کے پاس طاقتیں کیوں نہیں ہیں. فرعون حضرت موسیٰ کو کہتا تھا لولا انزل علیہ اسورۃ من ذہب، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں، یہ غریب کیوں ہیں. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، لوگوں میں زیادہ بہتر ہوں، میرے پاس وسائل ہیں، اسباب ہیں، مصر کی حکومت ہے. ھذہ الانہار تجری من تحتی، میرے محل میں دریا بہتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ذات پر اعتراض کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کوئی سرداری دی جائے، کیونکہ پیغمبر کا مطلب قوم کا لیڈر. جب کسی کو پیغمبر مان لیا تو سب کی سرداری بولے نا ختم. کیونکہ پیغمبر ماننے کا مطلب یہ کہ اللہ کے نمائندے، تو جو بات یہ کہیں گے وہ کس کی ہوگی؟ اللہ کی. تو اللہ کے آگے کوئی ہے پھر نہ کوئی وڈیرا ہے، نہ کوئی سردار صدر، نہ کوئی وزیر اعظم ہے، نہ کوئی صدر ہے. پھر تو بیوی کے آگے شوہر کی ویلیو نہیں، شوہر کے آگے
بیوی کی نہیں، اتنی جتنی اللہ نے اجازت دی ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خدا کی نافرمانی میں مخلوق کی نہیں چلے گی. مخلوق وہاں تک آرڈر کر سکتی ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، اور نبی جو بات کریں گے وہ کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے. تو فرعون کہتا تھا کہ سرداری، اگر اللہ نے کسی کو زمین میں سردار بنانا تھا، کسی کو قابل اتباع بنانا تھا تو مجھے بناتا، حامان کو بناتا. یہ تو یتیم، یہ تو ایک مسکین ہے. نوح علیہ السلام کو بھی یہی طعنہ دیا گیا. تو کچھ طعنے تھے جو ذات کو دیے جاتے تھے، ذات کہ ان میں ایبیلٹی نہیں ہے، ان میں قابلیت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف غلط نسبت ہے کہ ہمیں بنایا ہے. اللہ بناتا تو ان کو نہ بناتا، ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ تو ہم سے بھی زیادہ محتاج ہیں بعض چیزوں میں. تو کچھ اعتراضات کس پر ہوتے؟ ذات پر، کہ ان میں قابلیت نہیں ہے. کچھ اعتراضات فالوورز پر ہوتے کہ جو ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ اگر یہ حقیقت میں پیغمبر ہوتے، واقعی سچے ہوتے، لیڈر بننے کے لائق ہوتے تو ان کو جو فالو کرنے والے ہیں وہ یہ نہ ہوتے بلکہ وہ والے لوگ ہوتے. کون فالو کرتا ہے ان کو؟ غریب فالو کیوں کر رہے ہیں ان کو؟ سارے قوم کے غریب غربا جو اس زمانے کے رکشے والے بیچارے، کوئی جوتا گانٹھنے والا، کوئی گولا گنڈا بیچنے والا، اس زمانے کے لحاظ سے تو یہی غریب ہوں گے نا. تو اس زمانے کا جو بھی گولا گنڈا ہوتا ہوگا وہ وہی جانتے ہیں. سارے قوم کے غریب غربا ان کے گرد آ کے کیا ہو گئے ہیں؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، اکٹھے ہو گئے ہیں. تو یہ غریب غربا قسم کے لوگ جو قوم کے ناکام لوگ ہیں، ان کا ان کے گرد جمع ہونا خود اس کی علامت ہے کہ یہ صحیح لوگ نہیں ہیں. اور دلیل میں وہ یہ پیش کرتے، لو کان خیرن ما سبقونا الیہ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کوئی خیر ہوتی تو یہ غریب لوگ ہم سے پہل نہ کرتے بلکہ ہم اس میں فرنٹ لائن پہ ہوتے. سب سے آگے کون ہوتا؟ ہم ہوتے. کیونکہ دولت کے معاملے میں دولت بھی خیر ہے نا، بھلائی ہے، فائدے کی چیز ہے، تو اس میں ہم سب سے آگے ہیں. تو اس کا مطلب ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ فائدے کی چیز کیا ہوتی ہے اور نقصان کی چیز کیا ہوتی ہے. ان کو اگر پتہ ہوتا تو غریب کیوں ہوتے؟ اس پر ایک میں واقعہ بھی سناتا ہوں نا، کہ بعض لوگوں کا یہ ہے کہ بھائی جس کو پیسہ کمانا نہیں آتا تو وہ باقی کیا ترقی کرے گا. تو وہ اس پہ ایک ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی اونٹ پہ جا رہا تھا. تو اچھا، اونٹ پہ اس نے کیا کیا تھا؟ بیوقوف آدمی تھا. اونٹ پہ جو ہے نا اس نے سارے بورے، کوئی گندم کے بوریاں لے کے جا رہا ہوگا 5-6، وہ سب ایک سائڈ پہ تھیں، دوسری سائڈ پہ نہیں تھیں. اس کی وجہ سے اونٹ بیچارہ ایک طرف کو کیا ہوا تھا؟ جھکا ہوا تھا. اتنی کھوپڑی اس میں نہیں تھی کہ یار 4 بوریاں ہیں تو 2 ادھر ڈال دے 2 ادھر. تو چاروں بوریوں کا جھکاؤ ایک دوسری طرف تھا. بڑا یہ سیٹ بڑا مالدار آدمی تھا، پیسے والا آدمی تھا. راستے میں ایک آدمی نے لفٹ مانگی کہ یار میں پیدل ہوں، تم اونٹ پہ اکیلے جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ بٹھا لو. اس نے کہا چلو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بھی بیٹھ جاؤ، سیٹھ آدمی ہوں، کسی غریب کی مدد ہو جائے. پوچھا پیسہ کتنا ہے تمہارے پاس؟ اونٹ والے نے پوچھا نا اپنے ساتھی سے جس کو پیچھے بٹھا لیا تھا. کہا پیسہ ہاں پہلے، اچھا اس نے اس کو یہ کہا جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا نا، پیسے کی بات تو بعد میں آئی. یہ کہا کہ یار یہ جو تم نے اونٹ کے چاروں بورے ایک طرف رکھے ہوئے ہیں، تو اگر ایسا کر لو کہ 2 ادھر کر دو 2 ادھر کر دو، اس سے اونٹ کی اسپیڈ کیا ہو جائے گی؟ تیز ہو جائے گی. اور یہ جو ایک طرف بیچارہ جھکا ہوا ہے نا، یہ ٹینشن سے بچ جائے گا. تو یہ جو سیٹھ تھا نا، اس نے اس کی طرف دیکھا، یار یہ تو بڑا ذہین آدمی معلوم ہوتا ہے، بڑی ٹرک بتائی ہے اس نے، بیلنس ہو جائے گا. اس نے کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. اس نے کیا کیا، 2 بورے اٹھا کے اس طرف کر دیے. واقعی اونٹ ریلیکس ہو گیا اور اسپیڈ اس کی بڑھ گئی. تو بڑا ذہین آدمی ہے یار. اس کا خیال تھا کہ یہ اتنا ذہین آدمی ہے، یہ تو کروڑ پتی ہوگا. جب میرے جیسا بے وقوف اتنے پیسے والا ہے تو یہ جو ذہین ہے یہ تو کروڑ پتی ہوگا.
اب اس سے انٹرویو لینا شروع کیا, یار تمہارے پاس دولت کتنی ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. کیوں بھائی, سیاری صدقہ کر دی؟ نہیں بھائی میرے پاس تو کوئی روزگار نہیں ہے, جس بزنس میں ہاتھ ڈالتا ہوں پیسہ نہیں آتا, غریب آدمی ہوں. اس نے فوراً اس کو اتارا نیچے, دوبارہ 2 بورے جو یہاں ڈالے تھے نا اٹھا کے دوبارہ کیا کر دیے, وہاں کر دی. اس نے کہا بھائی اگر تو واقعی ذہین ہوتا نا تو تیرے پاس پیسہ ہوتا, اور تیرے مشوروں پر میں عمل کروں گا تو میرا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا, لہذا جیسے میں چل رہا تھا نا وہی ٹھیک ہے, تیرے مشوروں پر میں عمل نہیں کروں گا. تو یہ بھی ایک لوگوں کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ کیا ہے, ذہین. ایسا ہو سکتا ہے کہ ذہانت کی وجہ سے پیسہ کما لے, لیکن یہ لازمی نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ذہانت کی وجہ سے پیسہ کمایا ہے, لیکن یہ لازمی نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ بے انتہا ذہین ہو اور جس کام میں ہاتھ ڈالے وہ کام کیا ہو جائے, برباد ہو جائے. اور عین ممکن ہے 1 نمبر کا بے وقوف ہو, لیکن وہ دسمبر میں برف بیچنا شروع کرے اور کروڑپتی بن جائے. یہ ممکن ہے, اس کا امکان ہے. میں اکثر اس موقع پر ایک شعر سناتا ہوں, امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا شعر ہے, اذا سمعت بأن مجدودا حوا عودا فأثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بأن محروما اتى ماء ليشربه فغاض فصدقي. فرماتے ہیں کہ اگر تو کبھی سنے نا کہ ایک آدمی نے, کوئی خوش قسمت تھا, وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہاں نوٹ برسنا شروع ہو جاتے ہیں, تو ایسا خوش قسمت نے ایک دن ایک سادہ لکڑی ہاتھ میں لی, زمین میں اگایا بھی نہیں, کھاد بھی نہیں ڈالی, پانی بھی نہیں دیا, بس لکڑی ہاتھ میں لی اور لکڑی نے وہیں پھل دینا شروع کر دیے. تو کہا کہ انکار مت کیا کر, ایسا بعض دفعہ ہو جاتا ہے. خوش قسمتوں کو کھیتی باڑی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, محنت کی بھی, لکڑی ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیتی ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے. اور کہا کہ اگر کبھی تو سننا کہ کوئی بدقسمت تھا, پانی کی تلاش تھی, اسے کنواں لبالب بھرا نظر آیا, خوش ہو گیا کہ اب تو یہ پانی جانے والا کہیں نہیں ہے, اب تو پانی پانی. اور وہ وہ بدقسمت آدمی دوڑا دوڑا خوشی میں کنویں کے پاس گیا اور پانی اسے دیکھ کے نیچے ہو گیا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. کہا فحقیقی, اس کی بھی تحقیق کر لیا کر کے, ایسا اس کو بھی سچا قرار دے دیا کر کے. ہو جاتا ہے بدقسمتوں کے ساتھ, ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ انسان میں ایک ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ لازمی اس کا حصہ ہے کہ ذہانت ہوگی تو پیسہ آئے گا, ذہانت اور کامیابی کی ایک لازمی علامت ہے. تو مشرکین کا بھی یہی ٹینشن تھی. وہ کہا کرتے تھے کہ ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود مسکین ہے, پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا, ان کے پاس کنگن کیوں نہیں ہے, طاقتیں اور قوتیں کیوں نہیں ہیں, فرشتے ان کے ساتھ کیوں نہیں چلتے. دوسرا, ذات کے علاوہ جو آپ کو فالو کرنے والے لوگ تھے ان کی وجہ سے بھی اعتراض کرتے تھے کہ لو کان خیرن, اگر اسلام خیر کی چیز ہوتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دعوت ہوتی اس میں بھلائی ہوتی, تو یہ غریب غربا ہم سے پہل نہ کرتے, ہم پہل کرتے, یہ ہمیں فالو کرتے. کیونکہ دنیا میں جب ہم کامیاب ہیں تو اٹ مینس کہ ہم ہر چیز میں فنٹر ہیں, ہم ہر چیز میں ماہر ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ بھئی غریب لوگوں کا اکٹھا ہونا اس کی علامت ہے کہ اس دعوت میں جان نہیں ہے. پیسے والے لوگ جو ذہین ہوتے ہیں, جن کا لباس اچھا ہوتا ہے, جو پرسنالٹی ہوتی ہے, یہ سارے رکشے ٹیکسی چلانے والے اور جوتے گانٹھنے والے اور ٹماٹر اور آلو بیچنے والے, یہ جس ذات کے گرد جمع ہیں وہ ذات تمام انسانوں کی سردار نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی پرسنالٹی کے گرد بہت اونچی پرسنالٹی کے لوگ آنے چاہیے. یعنی بھائی پیغمبر سے بڑی پرسنالٹی تو کوئی بھی نہیں ہوتی نا, تو ان کے گرد جو لوگ ہونے چاہیے وہ بھی ہائی پروفائل ہونے چاہیے. 2-4 مالدار تو تھے, وہ تو نبی کے ابو بکر بڑے مالدار تھے, قوم کے سردار بھی تھے, وہ چند ایک ہیں. زیادہ تر کون سے ہیں؟ حضرت عثمان بھی بہت مالدار تھے, لیکن ایسے لوگ کیا تھے؟ تھوڑے. جبکہ دوسری پارٹی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ لوگ تھے, ان میں پڑھے لکھے لوگ, دولت مند لوگ, سردار لوگ زیادہ, جن کو قوم پہلے سے فالو کرتی آ رہی تھی. لیڈرشپ
کہ جن میں لیڈر بننے کی صلاحیت تھی وہ مخالف سمت میں زیادہ تھے. تو یہ ان کا دوسرا اعتراض تھا کہ آپ کو ایسے لوگ فالو کیوں کرتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے تھے, اچھا یہ اعتراض بھی ہر پیغمبر پہ کیا گیا ہے, قرآن کہتا ہے کہ ان کو فالو کرنے والے لوگ غریب غربا زیادہ تر کیوں ہیں. یہ اعتراض قرآن کہتا ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوا, بلکہ اللہ آپ کو تسلی دیتا تھا کہ یہ وہی باتیں جو پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں, اور یہ سب ایک دوسرے کو فالو کرتے آ رہے ہیں ان باتوں میں. یہ سب انہیں کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ غریب زیادہ جہاں ہوگا وہ صحیح نہیں ہوں گے وہ لوگ. اچھا ان میں جو تھوڑے سے کم درجے کے متشدد تھے اسلام دشمنوں میں, مشرکین میں, وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں نبی کی ذات پر اعتراض نہیں ہے, یعنی ذاتی اعتراض کہ آپ مسکین کیوں ہیں, آپ غریب, یہ چلو ہم اگنور کر دیتے ہیں اس کو, اور آپ کو فالو غریب لوگ کر رہے ہیں, ہم اس کو بھی اگنور کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم ان غریبوں کے ساتھ آ کے آپ کی محفل میں بیٹھیں گے تو یہ ہماری بے عزتی ہے, کیونکہ سرداروں کی محفل ہمیشہ بھائی بزنس کلاس الگ سفر ہوتا ہے, اکانومی کا سفر جہاز میں ایسا ہی ہوتا ہے نا, اور ٹرین میں بھی, بسوں میں بھی. W11 میں کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ. W11 ایک ایسی چیز ہے, امیر غریب کا فرق اس نے کیا کر دیا ہے, ختم کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا. بلکہ اس میں چودراہٹ اس کی ہوتی ہے جو وہاں ڈرائیور بنا ہوا بیٹھا ہوتا ہے نا, وہ چاہے کتنے چلتے ہوئے کتنے بس سے لوگ چھت سے گرا دے, یہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کتنے لوگوں کی جیبیں کٹ جائیں راستے میں, کتنے کے موبائل گم ہو جائے, کنڈکٹر کتنی بھری ہوئی ہو, کنڈکٹر ایک دروازے سے گھسے گا دوسرے سے نکل جائے گا, اور اب اس کی جیب بھی نہیں کٹتی. کمال کی بات یہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید آپس میں کوئی ان کے تعلقات ہو جیب, میں دعویٰ نہیں کر رہا لیکن وہم ہوتا ہے بہرحال کہ اس کی جیب کبھی نہیں کٹی, نہ ڈرائیور کی جیب کٹی ہے. کٹی ہے تو ہمیشہ, میں ایک دفعہ W11 میں تھا یا پتہ نہیں اسی ایسی کسی مسجد میں, تو میری جیب میں 500 روپے پڑے تھے. میں طالب علم تھا, میرے لیے 500 بھی اس وقت بہت ہوتے تھے, اور اس وقت 500 کی ویلیو بھی تھی. تو میں بار بار نا جیب کو یوں دیکھ رہا تھا کہ مجھے تھا کہ اچھا بس تقریباً خالی تھی, تو میں جیب پہ ہاتھ لگا کے نا کہ یہ کوئی نکال نہ لے, تو میں بڑے تسلی سے میں نے چیک کیا, اترا ہوں جیب میں ہاتھ ڈالا تو نہیں تھے. تو میرا چیک کرنا ہی جیب کٹنے کا ذریعہ بن گیا. اس نے نکال لیے. میں حیران ہوا کہ یار بندہ دور بیٹھا ہوا تھا, وہ اچانک اس نے کیا کیسے. خیر یہ تو ہماری آپس کی باتیں. تو جو تھوڑے سے معتدل تھے وہ کہتے تھے چلو ہمیں آپ کی شخصیت پر بھی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے, غریب کو اللہ نے بنا دیا, مسکین کو اللہ نے سردار بنا دیا, اور ہمیں ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, غریب غربا لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہم آپ کی دعوت پر لبیک اس وقت کہیں گے. آخری درجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ان غریبوں کو ہٹا دیا جائے, جب ہم آئیں تو یہ غریب یہاں پر نہیں بیٹھیں گے, یہ آپ کے گرد نہیں ہونے چاہیے. جیسے جمعے کا خطبہ ہوتا ہے نا, جمعے کی تقریر ہوتی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل خطبہ نصیحت تو جمعے کے دن ہوتی تھی. ایک تو ہے کہ نبی الگ سے مالداروں کے پاس جائیں, وہ تو ٹھیک ہے, کسی قوم کے کو الگ سے دعوت دینا, غریبوں کے پاس جیسے تبلیغ والے ڈاکٹروں کی الگ تبلیغ ہوتی ہے, ان کی تاجروں کے لیے الگ جوڑ ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن ایک عمومی دعوت میں فرق نہیں ہوگا. جیسے عمومی دعوت جمعے کے دن ہوتی ہے نا, وہ تو سب کے لیے, یا پیغمبر ایک عمومی بیان کر رہے ہیں, یا میں جیسے یہاں پر یہ کروں بھائی یہ 17 گریڈ کے آفیسر ذرا یہاں تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں, اور سارے جو کوئی گولے گنڈے والا ہے تو وہ ذرا باہر چلا جائے. تو ان کا یہ خواہش ہوتی تھی. تو ان کی خواہش تھی کہ بھئی یہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. یہ وہ لوگ تھے جو باقاعدہ چاہ رہے تھے کہ ہم بھی نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک شرط ہماری آپ کو ماننی پڑے گی. تو قرآن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کو بتایا کہ یہ کام بھی ہر ایک نے کیا ہے. جتنے پیغمبر آئے ہیں تو اس قوم کے جو وڈیرے اور مالدار لوگ ہوتے تھے وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے آپ دور کر دیں, کم از کم ہمارے ساتھ, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ہمارے لیے الگ مسجدیں بنیں گی, ہمارے لیے الگ عبادت خانے ہوں گے, ہمارے لیے الگ صفیں بنیں گی, ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. تو اللہ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ.
کہ آپ کو ان غریبوں کو اپنی محفل سے دھتکارنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. دیکھو نبی دھتکارنا کیا ہوتا ہے, چلو ہٹو یہاں سے, نبی یہ کر ہی نہیں سکتے تھے کہ دھتکاریں. نبی ایک ریکویسٹ کر سکتے تھے کہ بھائی تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے وہاں چلے جاؤ. اس ریکویسٹ کرنے کو, اس درخواست کرنے کو قرآن نے دھتکارنے سے تعبیر کیا ہے کہ آپ اگر محبت سے بھی ان سے کہیں گے نا چلے جاؤ, تو اللہ یہ سمجھے گا جیسے دھکے دے کے نکال رہے ہیں آپ ان کو. یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ یعنی اللہ کی نظر میں یہ جرم اتنا بڑا ہوگا جیسے کسی کو دھکے دے کے اپنی محفل سے نکالا جاتا ہے, تو آپ کو یہ نکالنے کی اجازت نہیں ہے. ما علیک من حسابہم من شیء. رہا یہ مسئلہ کہ یہ تو غربت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اسلام کو فالو کر رہے ہو, اخلاص نہ ہو کہ یہاں کچھ تھوڑا سا ان کو چانس ہو, کچھ مل جائے گا, ہم مسلمان ہوں گے تو ہو سکتا ہے کوئی مسلمان زکوٰۃ صدقہ دے دے. تو اللہ نے فرمایا اے نبی ان کا حساب آپ کے اوپر نہیں ہے, ان کے دل میں کیا یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا, آپ اللہ کے حکم کے مکلف ہیں. جو آرڈر آپ کو کیا جا رہا ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. ان کی دلوں میں اور نیتوں کو جھانک کے دیکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کیا آپ ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھیں تو یہ جو غلط ہے کون ہے, صحیح کون ہے, فتطردہم, اور اس بیس پہ آپ ان کو نکالیں. اگر ایسا آپ نے کیا تو آپ اللہ کی نظر میں آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیا اسلام کی دعوت ہے یار, 2 اور 2 4 کی طرح. بھائی جس نے آنا ہے نہیں آنا دفع ہو جائے, ٹھیک ہے نا. اصول اور ضابطوں پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے. پہلے میں ایک اور اس پر آیت سنا دوں. قرآن کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کو بھی یہ تانے ملے ہیں کہ غریب, پہلے تو یہ کہ یہ خود غریب ہے نوح علیہ السلام, پھر دوسرا غریب کیوں فالو کر رہے ہیں ان کو. چلو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. آخری درجے میں کچھ لوگ کہتے تھے ان غریبوں کو ہٹا دو. تو قرآن کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم, کہ اگر میں نے ان کو اپنی محفلوں سے ہٹا دیا تو مجھے اللہ کے عذاب سے پھر تم بچا لو گے کیا؟ تم مجھے شورٹی دو, گارنٹی دو, تو میں ان کو ہٹا دوں گا. میں اس کو اتنی تاکید سے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ آج تبلیغ کے لیے اصولوں پہ سمجھوتا ہو جاتا ہے. آج کچھ لوگوں کے پاس تبلیغ کا ایسا طریقہ ہے کہ تبلیغ میں گویا سب کچھ حلال ہے, ٹھیک ہے نا, بس لوگوں کو دین کے قریب کرنا ہے اور سب کچھ کیا ہو گیا حلال. ایسا نہیں ہے بھائی. آپ اسلام کی تبلیغ بھی ایک لمٹ کے اندر کر سکتے ہیں, لمٹ کو کراس کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی سودی بینک میں جاب کرتا ہے, دل خوش کرنے کے لیے اس کے ہاتھ کی چائے پی لی. وہ بھائی وہ سود, اس کی آمدن حرام ہے, تو جیسے اس کے لیے چائے پینا اس آمدن سے حرام, آپ کے لیے بھی کیا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار کسی مسلمان کا دل توڑنا یہ بہت بری چیز ہے, لہذا کسی بینکر کی چائے میں اس کے ہاتھ کی پی لوں, نہیں پیوں گا تو دل ٹوٹے گا. میں نے کہا اب یہ بینکر کے بجائے اگر کوئی شرابی ہو اور اس کا دل ٹوٹ رہا ہے, بے ہوش ہو رہا ہے, مر جاؤں گا اگر تو نے نہیں پی, باپ پی رہا ہے اور بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا پی لے, میرا دل رکھنے کے لیے پی لے, میں مر جاؤں گا, نہیں پیا تو میں مر جاؤں گا, کیا حلال ہو جائے گا ایک قطرہ بھی؟ بھائی مرو گے اپنی ذمہ داری پر, گورنمنٹ کی طرف سے مرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. ہم نے لوگوں کو زندہ بچانے کا ٹھیکہ اتنا لیا ہوا ہے جتنا اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے. بات کہاں سے کہاں نکلتی ہے یار, دوسری شادی پہ آ جاتی ہے. پتہ نہیں, تھوڑی سی بات کروں گا, زیادہ نہیں. ایک صاحب کسی بیوہ سے شادی کر رہے تھے, اس بیوہ کا کوئی بیچاری کا پوچھنے والا نہیں تھا. ایسی بیوائیں بہت ہیں مارکیٹ میں, وہ دوسری شادی کر کے اس کا گھر بسا رہے, اور اس بیوہ کا بیان یہ تھا کہ اگر یہ مجھ سے شادی نہ کرتا میں لازمی زنا میں مبتلا ہو جاتی. دفتر میں ہر آدمی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہا ہے اس کو کہ یار اس کا شوہر تو مر گیا, جوان لڑکی بیوہ ہو گئی تھی. تو میرے پاس آئے, میں تو الٹے مشورے لوگوں کو الحمدللہ دیتا رہتا ہوں. میں نے کہا یار آپ کو اگر پسند ہے تو آپ شادی کر لو. اس نے کہا میری بیوی خودکشی کی دھمکی دے رہی ہے. میں نے کہا مرنے دو اس کو, آپ کو گناہ, بولو اس کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہ کرو, آپ حقوق میں کوتاہی نہ کرو. آپ بولو بھائی اس سے شادی کر کے میں تمہیں بھولوں گا نہیں, تمہارا خرچہ پانی کم نہیں ہوگا, پورا انصاف ہوگا, بلکہ میں نے کہا اور زیادہ پروٹوکول دو تھوڑا سا اس کو. لیکن ایک شریعت کا حکم ہے, ایک عورت مر رہی ہے, زنا میں مبتلا ہو رہی ہے, کوئی اس کا رشتہ نہیں آ رہا, اب ایک بات طے ہو گئی ہے, آپ کو اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے, الگ گھر بھی دے سکتے ہو, پھر بھی اگر کوئی خودکشی کر کے مرتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے مرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. تو یہ میں نے دوسری شادی کی مثال جو دی ہے نا, یہ بات سمجھا, اور فقہا نے یہ لکھا ہے. اصل میں اصول سمجھانا چاہ رہا ہوں, دوسری شادی تو بہت دفعہ سمجھا چکا ہوں میں. اصل میں اصول
کہ آپ اگر صحیح کرنے جا رہے ہیں اور وہ صحیح کرنا بہت ضروری بھی ہے، یا تو ہے نا بہت ضروری نہ ہو، پھر ٹھیک ہے لوگوں کی رعایت کرو، ہر فرض کا ہر اچھا کام کرنے کا نہیں ہوتا، بعض دفعہ اچھے کام میں نقصان زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے موقع پہ مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ یار کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، تھوڑا بہت ثواب ہے نا، تو ثواب میں نقصان بھی ہو رہا ہے تو چھوڑو اتنا کام کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو. لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کے معاشرے میں بڑا نقصان ہو رہا ہے، پھر اس میں لوگوں کی پرواہ نہیں کی جائے گی، جو مرتا ہے وہ اپنی ذمہ داری پہ مر رہا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے مرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ آج کل اس معاملے میں بھی بہت ہوتا ہے. لڑکیاں کہتی ہیں وہ فلاں ہم پہ عاشق ہو گیا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا. یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ میں ایسا سیٹ اپ چل رہا ہے، وہ دفتر میں عاشق ہو گیا اور میرے ابا شادی پہ مان نہیں رہے ہیں اور وہ تو مر جائے گا. تو میں کہتا ہوں آپ کے ابا کا نام ماننا اس کی علامت ہے کہ وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ ابا کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے. باپ اپنی بیٹی کے لیے جتنا اچھا سوچتا ہے کوئی نہیں ہے، لڑکیاں تو بیچاری چند لفاظی میں آ جاتی ہیں نا، وہ مر جائے گا تو کیا ہوگا، میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، بہت سارے لوگ دنیا میں مر رہے ہیں، آپ جا کے عیدی سینٹر دیکھو مردہ خانے بھرے ہوئے، ایک مردے کا اس میں کیا ہو جائے گا، اضافہ ہو جائے گا. تو کوئی ٹینشن نہ لو ان چیزوں کی، آپ جو اصول ہے نا اس پہ سمجھوتا نہ کرو. اس کو عشق ہوا ہوا ہے، آپ کو تھوڑی ہوا ہوا ہے عشق، اور اگر ہوا ہوا بھی ہے تو غلط ہوا ہوا ہے نا، ایسی ہر جگہ تھوڑی عشق ہو جاتا ہے. تو لوگ آج کل اس طرح بہت کرتے ہیں کہ اس کو یوں ہو گیا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے، اس کو یوں ہو گیا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے. بھائی ہم ذمہ دار جب ہوں گے جب ہم غلط کر رہے ہوں. ہم اگر جائز حق کا مطالبہ کر رہے ہیں پھر کسی کو کچھ بھی کسی بھی ٹائم پہ ہو جائے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. وراثت کے جھگڑوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. ایک جگہ جیسے کیس ہوتے ہیں، بڑا بھائی وراثت کھا جاتا ہے نا، بہت زیادہ کھا گیا، تو چھوٹا بھائی کہتا ہے اگر میں نے بڑے بھائی سے وراثت مانگی تو رشتہ داری ٹوٹے گی، دل دکھے گا، وہ ڈپریشن کا مریض ہے، وہ اسٹریس کا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی اس کو اگر ڈپریشن ہو رہی ہے یہ اس کا ہیڈ ایک ہے، کیونکہ کیوں ڈپریشن ہو رہی ہے، کسی کا حق ہے تو دو نا اس کو. تو میں نے کہا آپ مطالبہ کریں، اگر وہ ٹینشن سے مر بھی گیا تو نہ رشتہ داری توڑنے کا گناہ ہوگا نہ اس کو قتل کرنے کا گناہ ہوگا، بلکہ اس کو مرنے کا گناہ ہوگا. قیامت میں اللہ کہے گا کہ ٹرک کے نیچے آ کے مرتا، بات سمجھ میں آتی ہے، کورونا سے مرتا سمجھ میں آتا ہے، تو نے کسی سے پیسے دینے تھے اس نے تجھ سے مانگے اور تو مر گیا، تجھے شرم نہیں آئی اس بات پہ مرتے تھے اس کو مرنے کا گناہ ہوگا. تو آپ دوسری کرتے ہیں، بیوی خودکشی سے مرتی ہے تو اس کو ایک تو خودکشی کا گناہ، تو دوسرا کوئی خودکشی کسی بات پہ کرو نا. تو یہ خودکشیوں کے تانے اور بلیک میلنگ ان چیزوں سے متاثر مت ہوا کرو. جو اصول ہے اصول. اور دیکھو اس سے بڑی حکمت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو اپنی محفل سے نکال دیتے تو عرب کے سارے سردار آ کے بیٹھ جاتے اور اسلام اتنی جلدی ترقی کرتا، کیونکہ مسئلہ سارا سرداروں کا تھا نا. جب وہی اپنے ہاتھ میں آ گئے پھر تو اسلام نے دن دگنی رات، لاکھوں لوگ جہنم سے بچتے. تو آپ کے پاس کتنے آزار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے میں بلال حبشی جیسے غریبوں کو، ابو ہریرہ جیسے اور عبداللہ بن مسعود جیسے غریبوں کو نکال رہا ہوں، 4-6 آدمی چلے جائیں گے کوئی بات نہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ آئیں گے پھر لاکھوں لوگ جہنم کی آگ سے بچیں گے، میں دنیا کا نہیں میں تو آخرت کا فائدہ دیکھ رہا ہوں. تو کتنی بڑی دلیل تھی. اللہ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، اس سے کیا امیج جائے گا اسلام کا دنیا میں کہ غریبوں کا اسلام کچھ اور ہے اور امیروں کا اسلام کچھ اور ہے، اور اللہ ایک نظر سے سب کو نہیں دیکھتا. اللہ کے اعمال کی ویلیو نہیں ہے. اللہ ہر آدمی تو پیسہ دیکھ رہا ہے تو اللہ بھی پیسہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ میں اور عام آدمی میں فرق کیا ہو گیا؟ ہمیں تو اجازت ہے ہم پیسہ بھی دیکھ سکتے ہیں بھائی، معاملات کرتے ہوئے، دوستی لگاتے ہوئے، رشتے ناتے کرتے ہوئے، وہ تو کیونکہ ہمارے دنیاوی مفاد ہے نا، ہم نے تو رہنا ہے دنیا میں. اللہ تھوڑی دیکھے گا، اللہ کو کیا کہ آپ کی جیب میں پیسہ ہے یا نہیں ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں یہ بھی نہیں دیکھتا، تمہاری شکل کیسی ہے یہ بھی نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کو اور تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتا ہے. یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے کسی حد تک یہ درست ہے کیونکہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے. تو اس لیے، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے واعظ و نصیحت کی، عرب کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اس میں، مشرکین مکہ. عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی، وہ غریب بھی تھے اور آنکھوں سے معذور بھی. وہ دوڑتے ہوئے آئے نبی کے پاس کچھ بات پوچھنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے کہ یہ محفل ہے اور اس میں ایک
یہ میرے پاس اس وقت کیوں آ رہے ہیں اور آپ کے چہرے پر سلوٹیں آ گئیں. اللہ نے ایسی تنبیہ کی, فرمایا عبس و تولا, پیغمبر کے چہرے پہ سلوٹیں آ گئیں, و تولا, اور پیغمبر نے منہ موڑ لیا, ان جاءہ الاعمی, کہ ایک نابینا آپ کے پاس آ رہا ہے, وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ, فرمایا وہ طلب لے کے آ رہا ہے, یہ کم بخت طلب لے کے, ان کو تو آپ نے زبردستی بٹھایا ہوا ہے, ان کو تو شوق ہی نہیں ہے جنت میں جانے کا, ان کو تو حق کی تلاش کا شوق ہی نہیں ہے. تو جو بے طلب ہے, جس کو شوق نہیں ہے, انت لہو تصدی, آپ اس کی ہدایت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور جو نابینا طلب لے کے آ رہا ہے, سیکھنا چاہتا ہے, آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں, نظر انداز کر رہے ہیں. ایسی تنبیہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے, اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل بھی ہے. یہ آیتیں بھی آپ جو بظاہر آپ کے خلاف جا رہی ہیں, یہ بھی اپنی قوم کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. اس سے کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ جس میں دین کی یا حق کی طلب ہے نا, اس کو پہلے فوکس کیا جائے گا. جس میں طلب نہیں ہے اس کا نمبر دوسرا ہے. آپ ایک کلینک کھول کے بیٹھے ہیں علاج کے لیے, تو جو علاج کرانے کے لیے آئے گا ڈاکٹر اس کا پہلے علاج کرے گا, یا جو نہیں کرانے کے لیے آ رہا زبردستی گھروں میں جا کے اس کو بخار کے ٹیکے لگائے گا؟ بہت مشکل ہے بھائی, بات سمجھانا بہت مشکل. دیکھو ایک ڈاکٹر ہے, یا کرونا کی ویکسین دیکھ لو آپ, اسی سے آج کل چل رہی ہے نا کرونا کی ویکسین. ڈاکٹر کو گورنمنٹ نے دے دیا بھائی 100 انجیکشن ہے آپ کے پاس. تو اب کچھ لوگ آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ ہمیں لگا دو. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نہیں, وہ جو ویکسین کے خلاف ہے نا, میں اس کے لگاؤں گا جا کے پہلے. جو کہتا ہے یہ یہودیوں کی سازش ہے, یا اس میں چپ چھپی ہوئی ہے, یا کیا ہے وغیرہ وغیرہ, اس کے لگاؤں گا. تو یہ یا تو ڈاکٹر بے وقوف ہے, یا اس کے کچھ ذاتی مفاد ہیں, اس کو پتہ ہے وہاں سے پیسہ ملے گا. تو دنیا میں تو یہ کسی حد تک ٹھیک اس لیے ہے کہ ڈاکٹر تو پیسہ کمانے کے لیے بیٹھا ہے نا, وہ کہے گا بھائی جو تگڑی رقم دے گا میں اس کو پہلے ٹھوکوں گا. لیکن آخرت کی دعوت میں یہ فرق کرنا کہ مالدار کو میں کوشش کروں گا دین پہ آ جائے, تاکہ اس کی جیب سے ہدیے اور نذرانے ملا کریں, اور ایک موچی اور ایک گولے گنڈے والا وہ اگر نمازی بن بھی گیا تو کم بخت 5 روپے تو مسجد کے ڈبے میں یہ ڈال نہیں سکتا یا مجھے 5 روپے بھی یہ دے نہیں سکتا. تو یہ اگر دین کا داعی یہ فرق کرے گا, تو اس دعوت سے اگر نیک لوگ دین پر آ بھی گئے نا, تو اللہ کی طرف سے ثواب نہیں ملے گا, کیونکہ اس دعوت میں اخلاص نہیں ہے. تو یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت دولت نہیں تھی, لیکن جو صورتاً جو کام ہو رہا ہے اس کو بھی غلط کہا جا رہا ہے. اس واقعے کے بعد حدیث میں آتا ہے, جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم نبی کی خدمت میں آتے, غریب صحابی تھے نابینا, آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, دیکھو آپ کی وجہ سے, کسی کی وجہ سے آپ کو اگر ڈانٹ پڑے نا, تو آئندہ آپ کے دل میں اس کا بغض پیدا ہو جاتا ہے. بھائی مثال کے طور پر آپ کے گھر ایک مہمان آیا تھا, آپ نے اس کو صحیح طرح اکرام نہیں کیا, آپ کے ابا نے چپیڑ لگا دیا آپ کے کھینچ کے نا, ابے یہ میرا دوست ہے تو اس کو پوچھ نہیں رہا. اب جب بھی وہ گزرے گا نا, آپ بولو گے اس کی وجہ سے ابا نے چپیٹ مارا تھا اس دن مجھے, یعنی طنز کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یار تم نہ اس دن آتے, نہ ابا کی طرف سے مجھے صلواتیں سننے کو ملتی, تمہیں بھی تو کباب میں ہڈی بننے کا شوق ہے, کسی اور وقت آ جاتے. میں کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہوں, اس وقت بھی آ سکتے تھے, تمہیں بھی ابھی آنا تھا, تمہاری وجہ سے ابا نے مجھے ڈانٹا ہے, یہ کہتے ہیں نا ہم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف کیسا ظرف ہے, جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم آتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے بھی ہوتے اور فرماتے, ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی, یہ وہ شخص ہے, اتنا بڑا مقام ہے اس کا کہ اس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے, اس کا اتنا بڑا مقام ہے اللہ کی نظر میں, یعنی یہ تو بڑی عزت والا ہے. تو ان کے استقبال میں آپ کھڑے ہو جاتے. تو یہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی تبلیغ میں اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. کیونکہ اگر یہ فرق کر لیا جاتا نا کہ غریبوں کو نکال دو مجلس سے, جمعے کی نماز, جیسے ہوتا ہے بہت سے مذاہب میں ایسا ہوتا ہے, مندروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو مہنگا بھگوان ہے وہاں صرف غریب لوگ جاتے ہیں, غریبوں کے لیے چھوٹے چھوٹے بھگوانوں کے ساشے رکھے ہوئے انہوں نے. یہ حقیقت ہے, یہ غریب آدمی کا یہ مندر ہے, یہ تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں نا پنڈت کے لیے تو تمہارے لیے پھر یہ والا مندر. تو پیسوں کے حساب سے بھگوان بھی انہوں نے تقسیم کیے ہوئے ہیں, اور پھر بھگوان کے بھی الگ الگ ریٹ ہیں. زیادہ کام جو بھگوان کرتا ہے اس کے ریٹ کیا ہیں, وہ مارکیٹ سے مہنگا ملے گا.
اور جو غریب ترین جو چھوٹے موٹے کاموں کے لیے کہ وہ بس جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے نا تھوڑی سی تنخواہ بڑھ جائے, ان کاموں کے لیے جو بھگوان ہے وہ تو 4 خریدو گے تو 5واں فری ہے, یعنی اس میں پیکج بھی ہیں آپ کو دیے جاتے ہیں کہ 4 بھگوان پہ 1 کیا ہے. یہ حقیقت ہے. میں تھائی لینڈ میں بھگوانوں کی مارکیٹ میں گیا ہوں. مجھے ویسے دیکھنے کا شوق تھا, اللہ معاف فرمائے, جانا چاہیے تھا, نہیں جائز تھا, اللہ اگر گناہ کیا تو اللہ معاف فرمائے, لیکن میں نے کہا یار دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے. تو وہاں آرڈر پہ بھگوان مناسب ریٹ پہ تیار کیے جاتے ہیں. ہول سیل مارکیٹ ہے تھائی لینڈ میں, بھگوانوں کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. اور ایسے لائن سے بیٹھے ہوئے تھے, چھوٹا بھگوان, بڑا بھگوان, درمیانہ بھگوان, اور 4 بھگوانوں پہ 1 فری, یہ سارے پیکج تھے وہاں پہ ان کے. خیر, جب انسان کی عقل ماری جائے تو یہی کرتا ہے وہ. اور بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر ہیں جو ان بھگوانوں کو پوچھ رہے ہیں بیٹھ کے, یار تم اپنے ہاتھوں سے اس کمبخت کو بنایا ہے اور خرید کے لائے ہو مارکیٹ میں, اور پھر اسی کے سامنے جھک رہے ہو. تو خیر, تو اس سے ہمیں کیا, ہاں تو یہ ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ غریبوں کو الگ؟ وجہ کیا تھی کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دین کی دعوت پر جو حق کا متلاشی ہے نا وہ اس دعوت کو قبول کرے, جو حق کے متلاشی نہیں ہے وہ اس دعوت کو قبول نہ کریں. اور جو حق کا متلاشی ہوتا ہے جب وہ غور و فکر سے کام لیتا ہے تو وہی بات حقیقت تک پہنچتا ہے کہ حق پرست ہونے میں یا باطل پرست ہونے میں دولت یا سرداری کا کوئی دخل نہیں ہے, بلکہ اس کا قسمت سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ نے کروڑوں روپے کمائے, ڈاکو چھین کے لے گیا تو آپ غریب ہو گئے, اس میں آپ کی ذہانت اور وہ کہاں گئی؟ آپ کے پاس کسٹمر ہی نہیں آیا, وہ کہیں کسی اور دکان پہ چلا گیا. تو اگر پیغمبر یہ فرق کر دیتے نا تو قیامت تک کے لیے وقتی طور پر تو بڑا فائدہ ہو جانا تھا, لیکن یہ دعوت کیا ہو جاتی اس میں جان, پھر ویژنری لوگ نہیں ملتے, ویژنری لوگ نہیں ملتے. تو اس لیے اسلام نے یہ فرق ہی نہیں رکھا. اس میں ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ آج بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ مالداروں کے لیے کچھ اور قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. نمازیوں میں ایسا فرق کیا جا رہا ہے کہ یہ سیٹھ صاحب ہیں تو یہ اگلی صف میں بیٹھیں گے. بعض جگہوں پر, ہر جگہ نہیں ایسا ہوتا. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, پھر خام خواہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی برائی کرنے کی. تو بڑا فرق ہو رہا ہے. تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی تحریک میں شروع میں ہی مالدار لوگ زیادہ آ جائیں, غریب کم ہوں, تو بظاہر یہ اس کی علامت ہے کہ یہ تحریک حق پر مبنی, بولو نا, نہیں ہے. اگر شروع میں زیادہ مالدار آ گئے نا تو یہ اس میں اس بات کا امکان ہے کہ اس میں دال میں کچھ کیا ہے, کالا کالا ہے. ایک مشہور فتنہ پرست پروفیسر ہیں, دولت مندوں میں ان کے بیانات بہت سنے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اسلام کو اتنا آسان بنا دیا کہ اب ڈیفنس اور کلفٹن کے لوگوں کے لیے بھی وہ قابل قبول ہو گیا ہے. شوبز کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی وہ کیا ہو گیا, اسلام آسان ہو گیا. ایک پروفیسر نے فتویٰ دیا تھا داڑھی کاٹنا جائز ہے. بہت سے لوگ دین پر آ گئے کہ چلو داڑھی رکھنا بھی ضروری نہیں ہے. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ دیکھو مولوی لوگ اتنی شدت کرتے ہیں, داڑھی بھی اسلام میں ضروری ہے اور یہ بھی ضروری, پردہ بھی ضروری, اس کی وجہ سے کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اسلام میں نہیں آ رہے, اور فلاں کی تحریک میں دیکھو بہت سارے لوگ اسلام میں آ گئے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ دین میں چینجنگ کر کے آپ اربوں خربوں لوگوں کو بھی اگر اسلام میں لے آؤ نا تو یہ لانا معتبر نہیں ہے, یہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے. چینجنگ کر کے تھوڑی, اسلام جیسا 1400 سال پہلے تھا ویسے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی جس کی داڑھی نہیں ہے برا نہ کہو اس کو, بھائی ہو سکتا ہے دل میں ہم سے اچھا ہو وہ کوئی ایسی نیکی جو اس کو اللہ کو پسند آ جائے, لیکن اس بیس پر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ داڑھی کو مذہب سے نکال دو, آپ گانے بجانے کو, شوبز میں, ڈرامے فلموں میں ایکٹر بننے کو حلال کہہ دو. ایک مشہور ایکٹر نے توبہ کی, نام بھی جانتے ہیں سب کو, میں بھی نام نہیں لوں گا بلا وجہ, اچھا نہیں ہے, سب جانتے ہیں ان کا نام. شوبز کی دنیا سے توبہ کی انہوں نے, ان مشہور پروفیسر کا بیان, توبہ کر لی, اسلام پر آ گئے, نماز روزہ سب. وہ مشہور فتنہ پرست پروفیسر ہیں, ان کا بیان سنا تو انہوں نے کہا اسلام میں موسیقی بھی بالکل جائز ہے, اسلام میں شوبز تو یہ تو ایک زینت ہے اور ایک کردار ہے. اگر آپ معاشرے میں فلموں کے ذریعے ایک اچھی چیز کو پروموٹ کر رہے ہو, فلموں میں وفا, وہ میں ان کے مفہوم کو اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں. دیکھو ہر برائی پہ نا حکمت اور مصلحت کا لیبل لگا کے اس کو اچھا کیا جا سکتا ہے. جیسے یہی ہیروئن اگر امریکہ بیچنا چاہے گا نا فیوچر میں تو وہ اس پہ اینٹی ڈپریشن کی ٹیبلٹ بنا کے اس کو بیچنا شروع کر دے گا. امریکہ کی مثال دے رہا ہوں کہ پاورفل ہے نا, اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ امریکہ ایسا کرے گا,
لیکن اگر وہ چاہے گا نا تو ڈنڈا اس کے پاس ہے, تو ڈنڈے کے زور سے دنیا میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو پھر وہ کیا کرے گا, ہیروئن کو کیا کہہ دے گا, اینٹی ڈپریشن. یہ صفوف ہے, حکیم ہوگا تو کہہ گا صفوف دفع ذہنی دباؤ ٹھیک ہے نا, ذہنی دباؤ کو دفع کرنے کا کیا ہی ہے, صفوف ہے. پیو اور ٹینشن کیا ہو جائے گی, ختم. چرسی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کو چرس پی کے ایسا لگتا ہے کہ آپ چاند پہ ہو, تو اس نے کہا بھی کہاں بیٹھا ہوا ہوں میں, تو چاند پہ ہی تو بیٹھا ہوا ہوں میں, لگتا کیا میں ہوں چاند پہ اس وقت. تو آپ بتاؤ, ایک سائنسدان چاند پہ اربوں کھربوں روپے خرچ کر کے پہنچتے ہیں, ایک سٹا لگانے سے اگر آدمی چاند پہ پہنچ جائے تو وہ بہترین چیز ہے, وہ تو حلال ہونی چاہیے پھر. تو یہ بھی اس میں داخل ہے کہ آج بہت سے پروفیسر ٹائپ کے لوگوں نے, ہر پروفیسر برا نہیں ہوتا, کراچی یونیورسٹی کے بڑے اچھے پروفیسر تھے, اسلامک یونیورسٹی کے, وہ مجھے آیا کہہ رہے ہیں آپ پروفیسروں کو رگڑتے رہتے ہو. میں نے کہا ہر پروفیسر کو تھوڑی, یہ جو نام نہاد پروفیسر ہیں اور انہوں نے علم دین حاصل کیا نہیں, آپ ڈاکٹر بنے, آپ انجینئر بنے, آپ نے کسی اور فیلڈ میں مہارت حاصل کی, وہاں آپ چلے نہیں زیادہ, تو آپ نے کہا یار یہاں ہماری دکان چل نہیں رہی, تو چلو مولویوں کی فیلڈ میں کیا کرو, ٹانگ اڑاؤ, مفتی بن کے آپ فتوے دے رہے ہیں لوگوں کو. تو انہوں نے کیا کیا, اس ایکٹر نے توبہ کی, تو انہوں نے کہا بھائی فنکاری تو ایک اپنے فن کا مظاہرہ ہے, یہ بھی ایک ایبلٹی ہے, قابلیت ہے کہ آپ ایسا ایکٹنگ کرتے ہیں کہ رونا نہیں آ رہا, رو کے دکھا دیتے ہیں. تو یہ کوئی, وہ بیچارہ دوبارہ کیا بن گیا, ایکٹر. تو ساری چیزیں وہی کر رہا ہے جو پہلے کر رہا تھا, لیکن اب اس پہ حلال کا لیبل لگ گیا ہے. تو ان کے ہاں گلوکار بھی ٹھیک ہیں, کوئی ڈانس کر رہا ہے, کوئی گلوکار کر رہا ہے. اب یہ گلوکار لوگ کیا کہتے ہیں, جتنے فلمی اداکار ہوتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں, ہم لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں, اسٹریس اور ڈپریشن دور کر رہے ہیں. تو آپ بتاؤ انسانیت کی خدمت اچھا کام ہے یا نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں آگے سے بہت اچھا کام ہے. تو دیکھو ہم 3 گھنٹے کی فلم دکھا کے لوگوں کی اسٹریس اور ڈپریشن کیا کر رہے ہیں. اگر یہ 3 گھنٹے کی فلم نہ ہوتی, ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہی ہے صحیح ہے نا, کوئی خودکشی کر رہا ہوتا, کوئی کیا کر رہا ہوتا. اور ہم اس میں خیر کو پروموٹ کر رہے ہیں, وفا کیا چیز ہوتی ہے, سیٹنگ چلی اور پھر وہیں شادی کی جہاں سیٹنگ چلی تھی اس کی. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے بے حیائی کتنی پھیل رہی ہے. جو ڈرامے فلمیں دیکھنے والے لوگ ہیں, سب سے پہلے برائی کیا ہے, ان کو اپنی بیوی اچھی بولو نا نہیں لگتی, کیونکہ انہوں نے اتنے فیشن دیکھ لیے ہیں وہاں پہ, اتنے خوبصورت چہرے دیکھ لیے ہیں کہ وہ جو 20 سال پہلے جس سے شادی ہوئی تھی وہ اب ان کو اچھی نہیں لگ رہی. لڑکیوں کو اپنے میاں اچھے نہیں لگ رہے, وہ کہہ رہے ہیں اس بندہ تو یہ ہوتا ہے, یہ دیکھ اس کو, تو کیا چانپے لے کے گھوم رہا ہے اپنی قمیض اتارتا ہے, تیری تو ایکسیڈنٹ رپورٹس پسلیاں تیری نظر آ رہی ہوتی ہیں. اب ہر آدمی ہیرو کی طرح تھوڑی ہینڈسم ہوگا. میں جانتا ہوں پہلے کیا ہوتا تھا, بالکل بے جوڑ شادیاں ہوتی تھیں, لڑکی اتنی حسینہ ہے, لڑکا ایویں آڑا ترشا, اور کامیاب ازدواجی زندگی گزارتے تھے. وجہ کیا ہے کہ بھائی جو ہے جیسی ہے, میرے لیے تو یہی ہے. وہ کہتی تھی میرے لیے یہی ہے, بس جو ہے جیسا ہے. اب چانپے گننے کے لیے تھوڑی ہم نے شادی کی ہے اس سے. لیکن ان فلمی دنیا میں کیا ہوا, نوجوانوں کی ٹھڑک کو بڑھا دیا انہوں نے, ڈانس لڑکیوں کے دیکھ دیکھ کے, پھر وہ ہینڈ پریکٹس, اور پھر وہ جب اس سے انسان کی تسکین نہیں ہوتی ہینڈ پریکٹس سے, یہ خوب سمجھ لیں, یہ وقتی تسکین ہے, لیکن یہ نشہ بڑھتا ہے, پھر وہ جائے گا زنا کی طرف, لڑکی نہیں ملے گی, لڑکوں سے بدفعلی کرے گا, وہ ہومو سیکس اور اس کے نام پہ جو تباہی پھیل چکی ہے معاشرے میں, وہ ساری دنیا کے سامنے. اس میں اس میڈیا کا سب سے بڑا دخل. اور جو اخلاقی برائیاں, ایک میسج تو اس ڈرامے میں اچھا ہوتا ہے, مگر اس ایک اچھے میسج کو دکھانے کے لیے جو 20 برائیاں دکھائی جاتی ہیں, ساس بہو گھر سے بھاگ گئی, اس کا فلاں سے چکر چل رہا ہے, اس کا فلاں سے چکر چل رہا ہے, اس قسم کی جو چیزیں جس سے معاشرے میں سب دیکھتے ہیں یار اگر ہمارا بھی اتنی عورتوں کا چل گیا تو ہمارا بھی چل گیا تو کوئی بری بات نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کو ایک فن کے نام پہ کیا کیا جا رہا ہے, حلال کیا جا رہا ہے. تو ہر برائی پہ. تو اسی طرح آپ اس پہ بھی اچھا لیبل لگا سکتے ہیں کہ ہم بھائی غریبوں کو نہیں آنے دیں گے, اس سے کیا ہوگا, پڑھے لکھے لوگ آئیں گے اور ایجوکیٹڈ لوگ آئیں گے تو اس میں جناب پھر اسلام زیادہ پھیلے گا. بھائی دعوت سب کے لیے برابر ہے, جس نے آنا آئے. تو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی تحریک چلی ہے اس میں ہمیشہ, میں یہ نہیں کہہ رہا 100% غریب ہیں, اکثریت ہمیشہ شروع میں کس نے ساتھ دیا ہے, غریبوں نے. مالدار تھوڑے, بعد میں بے شک مالدار بڑھ گئے ہیں, لیکن شروع میں ہمیشہ, کیونکہ غریب کے لیے قربانی دینا آسان ہوتا ہے, مالدار کے لیے قربانی دینا مشکل کام ہوتا ہے. تمام قرآن کہتا ہے ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو جب پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے, ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی.